وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں وہ برانڈ کیا ہے. وہ اللہ نے بتایا ہوا برانڈ. میں نے کیا آپ کو بتانا ہے یا کسی اسکالر نے یا کسی پروفیسر نے کیا بتانا ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی سائنس کیا ہے. مگر اس وقت انٹرنل ایشو کے جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں اس کو بہت جلدی سرپاس کریں اس سے. یہ تزکیہ نفس کرنا اپنا کرنا مقصد نہیں ہے. پوری دنیا کا تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. اپنی کھیلنے والا تو کوئی غیر مسلم فلسفہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہماری فطرت. اپنا کوئی نہیں سوچ. دلائی لاما بھی اپنا نہیں سوچتا اب تو, اس کو بھی عقل آ گئی ہے. یہ جو بدھ مت کے ریبائز ہیں, آپ اگر اپنا سوچنے شروع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کا بھی سوچنا چھوڑ دیں گے. آپ کو کیوں سوچیں وہ؟ اٹس اے کامن سینس کوشچن. اس لیے آپ صحیح پکڑے ہیں کہ واقعی سر دو طرح کے مسلمان ہیں اور ٹاپ اسکالر ہیں دونوں. مسئلہ بھی ہے کہ یہ اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے نا تزکیہ نفس کا, اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے کہ ہر بزدل اس میں گھسے گا ہی گھسے گا, ہر کنجوس اس میں گھسے گا, ہر ڈرپوک اس میں گھسے گا, ہر سیلفش بندہ اس میں گھسے گا. گھسنا ضروری ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نہ دیکھ برا, نہ سن برا, نہ کر برا. جو کچھ سامنے ہو رہا کرتے رہو بس. اب اپنی کٹیا بچا لو, اپنا گھر, اپنا بیڈ روم کے اندر اکیلے بیٹھ کے بس سادھو بن جاؤ اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے میرا بندہ, یہ ہے اصلی عبد میرا یہ نکلا ہے. اس کو اگر کوئی سرٹیفائی کر دے, اگر اس کو کوئی سرٹیفائی, تو پھر کیوں؟ پھر تو عید ہو گئی. پھر کیا کسی کو السلام علیکم بھی کہنا؟ اپنا سوچ لیتے. میں نے آپ سے کہا نا, کسی کافر کے بچے نے بھی ایسا فلسفہ نہیں دنیا میں دیا جو کفار کے لیے ہو, اور مسلمانوں کے بچوں نے اس فلسفے کو اسلام کے نام پہ دینا شروع کر دیا. It's against all senses. انسان کی فطرت کے خلاف ہے, میرے نبی کی سیرہ کے خلاف ہے, سنہ کے خلاف ہے, صحابہ کی سیرہ اور سنہ کے خلاف ہے. کہ ہم اپنی کھیلیں گے بس, چارپائی کے لیے چھپ جاؤ بس, کوئی باہر مسئلہ ہو رہا ہے بھاگو ادھر. یہ عمر بن خطاب ہمیں یہ سکھایا ہمیں کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے. یہ انٹرنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو لوکل مسجد تک لڑائی تو کرنی پڑے گی. کیسے لڑائی کرنی پڑے گی؟ آپ کی باتوں میں شائستگی ہو, لہجے میں شائستگی ہو اور باتوں میں وزن ہو. چینج ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ اپنی مسجد نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو پھر واشنگٹن ڈی سی تو نہ فتح, چھوڑنے اس کو نا. ایکسٹرنل ایشوز کے لیے بڑی اسکل چاہیے. اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں بڑی اسکل کیا ہے. آئیڈینٹی سمجھے. کیا ہے آئیڈینٹی؟ میری شناخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے تیری شناخت کیا ہے. کیا کہ تو اللہ کی فطرت ہے. کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا. کیسے؟ کہاں بتایا کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹی کون چینج کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں بتایا ہم نے. پیرنٹس نے بولے امی اور ابو آپ کی آئیڈینٹی بدل دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں تیری آئی ڈی کارڈ ایشو دے کے کر رہا ہوں. یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاؤں وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاتا ہوں آئیڈینٹی, غور سے سمجھیں. یہ علی اینگل سے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, اس لیے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا. مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں, اس لیے بڑا سوچنا ضروری ہے. وہ آئیڈینٹی کا نام کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو؟ یہ ہماری ٹیکنیک ہے, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, یہ ہمارا میتھڈالوجی ہے. اگر آئیڈینٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. نہیں, مسلمان تو آئیڈینٹی ہے ہماری. مسلمان کی آئیڈینٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے. یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے نا, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور سمجھے, میں آپ کو اس وقت بڑی کینوس کھولنے لگا ہوں. یہ پہلی دفعہ مسلم آئیڈینٹی میں اس کانسیپٹ میں جانے لگا ہوں, کیونکہ بہت سائیکالوجی ہو گئی. اب سب کچھ سمجھ آ گئی سائیکالوجی. 99% of all of you guys have gone through most of my work. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا سٹیپ لیں اور اب اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں. مسلم آئیڈینٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے
ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا, صحابہ نے بتایا یا بالکل اس کی شناخت کرنا لفظ ہے ہمارے پاس. جب اللہ اپنی فطرہ پہ ایک انسان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی اوج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت سائنس میں نہ جائیں, میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں. اگر یہ امپاسبل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی ایکسیپشنز ہیں. اللہ نے ایکسیپشنز نہیں کریٹ کی. میری بات کو دماغ کھول کے سننا, ابھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی آپ کے. ایسا ایسا سوال اٹھے گا ابھی جو میں بولنے لگا ہوں, کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم. حالانکہ سب سے سمپل کانسیپٹ بتانے لگا ہوں میں. جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ, اللہ کی فطرہ پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے. اللہ تعالیٰ نے سینکشن کی ہے کہ اس روح کو جاؤ. اس سے پہلے کیا واقعہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. ابھی واپس اس پہ آتے ہیں, مگر پہلے اس آئیڈینٹی کو سمجھ لیں. جب وہ بچہ بڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تر معاملات کو اللہ کی ایز از احکام کو مان کے, جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی اوج پہ پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے آئیڈینٹی کا. مسلم آئیڈینٹی نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو یہ غور سے سمجھیں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی اوج ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے, اس کے بعد آپ یہ پاکستان, امریکہ, برطانیہ, انڈیا, یہ کھیلنا بند کر دیں گے آپ. رحمت للعالمین کیا ہے کہ بھائی اس پلانٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ہم یہاں گلیاں نہیں کراس کر سک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا, غور سے سمجھیں اس آیت کو, کہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہے. یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا. اس وقت آپ کے ذہن میں کوشچن مارک ہے, میں بھی سالو کرتا ہوں, فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت للعالمین, میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت للعالمین؟ نعوذ باللہ, وہ تو نبی علیہ السلام ہے. بالکل ہیں, وہی ہیں, بالکل. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے, مگر وہ کسی وجہ سے رحمت للعالمین ہے, وہ وجہ اسلام ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کیسے تھے, نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے, کیا قرآن پاک کی آیت تھا, کیا واقعہ ہو رہا تھا. جب اس پوری آئیڈینٹی کی بنا پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا؟ یاد کریں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. عالمین نظر آ گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَا, جب ہم نے پیش کر دی امانت کہ یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے, یہ کام کرنا. بھائی آئیڈینٹی سمجھ آ رہی ہے؟ ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے, چیک لسٹ, اس کو امانت کہتے ہیں اللہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے, یا اللہ مجھے دیکھ, اس سے پہلے آئیں عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. آج تک کسی اسکالر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی؟ دنیا میں کیوں گھما دیا ہمیں؟ صحابہ پوری کائنات کو دیکھے, نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے, السماوات کی طرف, کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تو راستے میں چلتا ہے. اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھ آئے گی. رحمت للعالمین نے کانسیپٹ ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے. تو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان آ رہا ہے, تو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے. نباتات, جنگلات, حیوانات, سب کے سب کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت نے بتا رہے ہمیں. اور ہمیں کیسے بتا کہ نبی علیہ السلام کو جب اس بندے نے دیکھا, وہ کرسچن تھا, اور اس نے دیکھا, ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے, درخت بھی سجدہ کر رہے تھے. پڑھا میں نے واقعہ؟ تو اللہ نے بتایا نا
علی السماوات والارض والجبال، کہ پتھر بھی، پتھر کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ دا موسٹ لائف لیس اینٹی، لائف لیس اینٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری لائف ہے. خود انکار کیا اس نے، پتھر نے انکار کیا ہے، پہاڑ نے، کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا اور دنیا میں انٹری کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا، مجھے دے ویزا. تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا. دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں، کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا. جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی. اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیا تم لوگوں نے میرے سے. آپ جنت کی ویزا کی بات کریں، جنت سے تو ہم آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے؟ پتا ہے نا. تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا یہ اللہ عز و جل نے بتایا ہمیں. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی، اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی، کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا. ابھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا، سماوات کا بھی، ارض کا بھی. ارض کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں، تمام ٹیرسٹرل پلینز کا اور جبال کا بھی. اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوا ہے. اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوا سلیمان نے. دنیا کے تو تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ آتی نا. کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے. کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کرو کہ درخت بھی لگانے ہیں؟ جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ایوری سنگل ایلیمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. سوچے کبھی اتنا بڑا کینوس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارتھ کا نہیں، پلانٹ ارتھ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نحنو بتائی جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھ دیتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے. یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے، صحیح ویزا لیا تھا اس نے. اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریظہ نے جب سارا کا سارا معاملہ طے کروا لیا اپنا، اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا، عمر بن الخطاب بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹنی کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف. اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کا اللہ نے بنا کے دیا ہمیں، اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارنر پلاٹ لینا ہم نے. یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ. ایسے نہیں میں نے نظام کی رٹ لگا رہا ہوں. مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا، وہ وعدے کی یاد آتی ہے، اس کی سینس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آ گئے تھے ہم. اتنا بڑا لفظ خلیفۃ الارض، اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے. سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں. خبر آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہوئے. ایگزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے؟ سعد بن معاذ نے کہاں جانا؟ آپ کا کیا نام تھا؟ ویزا علی. سعد بن معاذ کو کدھر کا ویزا ملا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ جدھر جگہ ملتی ہے اس وقت بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں. سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ. شہادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی، ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا. تو بازو لوگوں نے اکٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیں. اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر
اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی، سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعد سے ملنا ہے، کہ سعد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی، ابھی اللہ کے دربار میں سعد کی حاضری ہونے لگی ہے، شہید ہوا کہ ہوا، سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی نہیں ہے، 37 سال کا ایک لڑکا ہے، 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. سعد بن معاذ، لیڈر آف دا لیڈر. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. سرداری زمین پہ پھینکی کہ میں نے سب کچھ قربان، میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں. بیعت عقبہ کے صحابی، فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیجنس سعد کا تھا نبی اسلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، یو ٹیک اوور. اور سے سمجھے اس بات کو. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے. پوری کائنات کے تمام فرشتے، نبی السلام نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب سعد شہید ہوا. تو جس عرش پہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، اللہ کا عرش جھوم گیا جب سعد بن معاذ شہید ہوا. تو بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعد کے استقبال میں آ گئے، اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سنبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے. عرش اس وجہ سے جھوم گیا. جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعد کا قصہ پڑھا تھا. آئی واز پریٹی ینگ، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا. مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتوں نے آنا ہے، اور خالی وہی 2 آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے. تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے، کہ قدموں پہ پھینکیں گے اپنے اللہ عز و جل کے کہ کر آپ سجدہ اپنے رب کو. جب پوری دنیا میں تو 2 نمبریاں کرتا رہا ہے، آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں. اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں. ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا، ابھی میں نے سعد بن معاذ بتایا. رحمت اللہ عالمین کی پیرامڈ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی، پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ رینکس کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے. یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا، اس لیے کائنات کی ٹاپ سپاٹ جو کہ مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پھر اس پہ تشریف لے کے جائیں گے. میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعد بن معاذ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ ان کے ایک چھوٹے غلام کے لیے کائنات کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں. مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میٹرکس سمجھیں، پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے. ہمیں کوئی اینگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا، یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا. ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے. ہاں ہمیں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے؟ کہ 2 مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے. یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، مسلمان کر دیا، کان میں اذان دے دی ہے، بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اب 0 سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ اٹھا کر لیا، کیا پتا یہ سچا کر دے.
اس لیے یہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان، انڈیا، یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پہ چینجز رونما ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ 1000-1500 بندوں کو انفلوئنس کرنے کی ٹھان لی ہے. کیا پتا کب کیا چینج ہو، آپ کریں یا آپ کے بچے کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ پوری میٹرکس اسٹیٹسٹکس کی ہے. جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے. آپ کہیں جا کے پتہ چلے گا رحمت للعالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے اس آئیڈینٹی کا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے، تو دنیا کی ایک ایک ایلیمنٹ، ایک ایک سیل، ایک ایک ایٹم کے اندر کا نیوکلیس کانشیس ہوگا کہ مسلمان نے، اس بندے نے اپنے آپ کا مسلمان کہہ دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کو اپنے آپ سے نعوذ باللہ ایلینیٹ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. کیا رحمت للعالمین میرا نبی ہے اور میں کون ہوں؟ میں دنیا میں رحمت چھیننے کی مشین ہوں. میرے سے لوگ بچ کے بھاگے. آپ مجھے بتائیں، جو حسیب کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ لوگ بھی میرے سے، اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں. تو لوگ نہیں خالی، میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لے کے نباتات تک سب انتظار میں ہیں. اب اس آیت کو سنیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے دے دی تھی، ان کو بھی دی، اس کو بھی دی، اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا. سب نے کہا نہیں، انکار، صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے. مگر انسان نے، ہم نے اٹھ کے کہہ دیا یا اللہ ہمیں دینا، ویزا چاہیے ہمیں. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہی کہا ہے. اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل نکلا ہے. ان ادر ورڈز فراڈ کیے، فراڈ کر گیا، میں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا، اپنی امت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا. اللہ سے تو نہیں فراڈ کر سکتے نا کہ اتنی بڑی قسم اٹھا گیا. کوشچن مارک یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں نہیں دی قسم؟ تو کی نا. پھر ایک ایک نبی آیا، ہر ایک نے پوری کی. ایسے ایسے حواری آئے نبیوں کے، پوری کر کے دکھا دی. غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دی وہ قسم. یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی، خدا کی قسم اپنے بچے کو، جب چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو دیکھیں گے آپ، تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر ہے میرے نبی کا، یہ ایمبیسڈر میں نے پیدا کیا ہے. تب تیاری ہوگی رخشندہ، تب تیاری ہوگی 4 بچوں کی. یہ رحمت للعالمین کا بیج لگا کے کہ ہاں میرا نبی رحمت للعالمین تھا، اور پتھروں سے لے کے حیوانوں تک انسانوں کی تو کیا ہی بات کرنی، کیا ہی بات کرنی انسانوں کی. ہر چیز پہ رحمت ڈالے گئے. جی محمد کا امتی ہیں ہر ایک. میرے سے آپ پلانٹ ارتھ کے اوپر باہر سے ذرا دیکھیں، آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں. آپ کسی اور سیارے پہ جائیں، وہاں پہ مخلوق ہو، تو پہلا جملہ کیا بولتے ہیں ادھر جا کے؟ آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے؟ کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دیں، اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یا وی کم ان پیس. لٹرلی وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہیں ادھر. ان ادر ورڈ اگر ایلین بھی پلانٹ ارتھ پہ آئیں گے نا تو وہ محمد کی امت ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور ہم انسانوں کے ان پلانٹ میں انسان ہی آ رہے ہیں، ہم انہیں کو کھائی جا رہے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کوئی ایلین آ بھی نہیں رہا ادھر. یہ ناسا والوں کو بتائے کہ بھائی آپ ڈھونڈی جا رہے ہیں ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف فارم ہے کہ نہیں. وہ ہم سے ڈرے میں بھائی،
اتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. 2 دن کے لیے ایک مسلمان گھرانے کے اندر آ کے اوپر سے بھی دیکھ لے گا, پتہ چل لے گا کیا کرتا ہے. خالی پاکستانی لڑکے کے یوٹیوب سرچ دیکھ کے بھاگے میں وہ. So, it's a very simple equation. It has been made to become complicated in front of us. آپ بس وہ نگاہ لے لیں جس سے علی بن ابی طالب بچپن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. وہ نگاہ ہمیں مل گئی نا ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے بچے کیسے پالنے ہیں, ہم نے اپنے شوہروں کو, اپنی بیویوں کو کیسے دیکھنا ہے. پھر آپ کو سیرہ کی ایک ایک ایلیمنٹ کی ریئل ٹرانسلیشن ملے گی. لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے سیرہ کی سب سے موٹی کتابیں دو, میں نے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں چھوڑنا کہ اس سے کائنات کے اوپر افیکٹ کرتا تھا میرا نبی. جی, ایک ایک جانور, ایک ایک پودا محفوظ تھا. جی, محفوظ کیا تھا؟ پنپ رہا تھا میرے نبی کی پریزنس سے. آخرت کی پہلی سلائیڈ کیا ہے پریزنٹیشن کی, کسی کو پتا ہے؟ جب حشر کا میدان سجے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا نظارہ دکھانا ہے ہمیں, کس کو پتا ہے؟ حشر کے میدان کا پہلا نظارہ کیا ہے؟ فرسٹ ایونٹ, وہ تو اٹھ گئے نا سارے. اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرہ پڑھیں, سب کچھ سیرہ میں. نبی اسلام شاہ فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا تو سب کے سب جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں, جتنے جن آج تک, سب اکٹھے کر دیے جائیں, اور پھر سب کے سامنے ایک بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ ہوں گے, اور دوسری بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے. اور سمجھیں, دیکھنا کیسے اسلام کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے نبی کو, اپنے کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے, ڈیمانڈس کو کیسے دیکھنا ہے. اور پھر دکھایا جائے گا کہ یہ بکرے والی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والے بکری کو مارا اپنی دنیا کے ٹائم پہ, اور اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے سینگ دیے تھے, تو نے بغیر سینگ والی پہ ظلم کر دیا, طاقت لگا دی تجھے یہ مارنے کے لیے دیے تھے, تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ کمزور کو اوپر تو اپلائی کر دے, تجھے پتہ نہیں تھا تجھے اتھارٹی دی بھی, اتھارٹی. یہ فرسٹ سلائیڈ آف دا پریزنٹیشن ہے. سب انسان اس وقت سب کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ میری تو کوئی بچت ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بکری جو سینگ والی ہے وہ نہیں بچی, تو میں تو اتنے ظلم کرتا رہا ہوں دنیا میں. یہ کانٹیکس پوری طریقے سے آپ کے ذہن سے اترتا ہوا دل تک پہنچ جائے, تب میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. پہلے دیکھیں صحیح